نمرہ احمد لکھتی ہیں، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں اپنے منفی رویے کا احساس ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پچھتاوے بھی صرف والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگنی چاہیے۔ یوں 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ تمہاری نظر میں نیک اور صالح مرد کیسا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نیک اور صالحہ مرد کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلتے ہیں، وہ نظریں جو ہر کسی کی طرف نہیں اٹھتی۔ ایسے مرد عورتوں کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے مرد 2 لوگوں میں بیٹھ کر کسی عورت کا موضوع نہیں چھیڑتے، وہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ حرام تعلقات قائم نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے قریب تر بنتے ہیں۔ وہ ٹائم پاس کے لیے کسی لڑکی کا استعمال نہیں کرتے، ہر کسی سے اظہار محبت نہیں کرتے، وہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اپنی محبت کو محرم بنانے کے لیے عورت سے نہیں اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایسے مرد عورت کے محافظ اور سائبان ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتے، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عورت والدین کو چھوڑ کر محبت کا انتخاب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں بنی وہ مرد کی کیا بنے گی۔ اگر وہی عورت والدین کو چن لے تو کہا جاتا ہے عورت نے مجبوری کے کام پر ہمیشہ مرد کو ہی چھوڑا ہے۔ بتاؤ اب ایک عورت کیا کرے؟ وہ محبت کرے تو گناہ، وہ وفا کرے تو مجبوری، وہ قربانی دے تو اس کا فرض، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بولے تو بدتمیز۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ وہ صبر کی وہ انتہا ہے جو ہر رشتے کو اپنی ہستی مٹا کر جوڑے رکھتی ہے۔ وہ مرد کی انا اور والدین کی عزت کے درمیان پستی تو ضرور ہے، کبھی اف تک نہیں کرتی۔ عورت کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ کسی نہ کسی کا لاج رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی خواہش کے لیے اپنوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ اپنوں کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی مار دیتی ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے لاکھ قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اسے ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بھی بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے، عورت کو گرنے کے بجائے اس کا مضبوط سہارا بنتا ہے۔ وہ غلطی ہو جانے پر اس کی تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی غلطی کو پیار سے ٹھیک کرواتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک باوقار مرد۔ داستان عشق آتش۔ ایک لڑکی تھی جسے 2 لوگوں نے بے انتہا چاہا تھا۔ ایک وہ جس نے اسے پانے کی خواہش بھی نہ کی تھی اور ایک وہ جو اسے پا کر بھی نہ پا سکا۔ دونوں کی محبت پاک تھی اور ناکام بھی۔ وہ شاید خوش نصیب تھی جسے 2 لوگوں نے چاہا تھا، یا پھر بد نصیب جو کسی ایک کے ساتھ نہ چل سکی۔ ایک نور الہدیٰ تھا جو اس کی محبت میں برباد ہو کر بھی سنبھل گیا، اور ایک وجدان مصطفیٰ تھا جو اس کے عشق میں سنبھل کر بھی برباد ہو گیا۔ وہ مریحہ فاروقی تھی
जो कहती थी वो मर जाएगी, हाँ वो मर गई, वो वाकई मर गई। और उसी दिन वाजदान मुस्तफा भी मर गया है। पता है नूरुल हुदा और वाजदान में क्या फर्क था? नूरुल हुदा ने मोहब्बत की थी और वाजदान ने इश्क। माहिर फरीद सर, जो मर्द औरत की ना कहने के बावजूद उसको हाँ में बदलने की कोशिश करता है, वही टॉक्सिक पार्टनर बनता है। और मैं वो मर्द नहीं जो औरत की ना को अपनी अना का मसला बना ले। हिस्से में दाखिल मेरी बस वो यादें, रहना था बनके हमदम तेरा, ऐसे जाना ही था फिर तू क्यों ठहरा। मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। मेरा पिया मुझे लेने आ गया। मर्द के हुस्न से औरत ने कभी इश्क नहीं किया, औरत कभी हुस्न से इश्क करती ही नहीं है। सच तो यह है कि औरत को सिर्फ मर्द के रवैये से मोहब्बत होती है। बेसिकली उसका रवैया, उसका अंदाज और उसका एक औरत को ट्रीट करने का तरीका ये बताता है कि वो औरत से कितनी मोहब्बत करता है। वो मर्द के लहजे में अपने लिए वो मान तलाश करती है जो उससे दुनिया से बेनियाज करते हैं, क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत वो इज़्ज़त होती है जो मर्द उससे सबके सामने देता है। और याद रखें, चेहरे की खूबसूरती वक्त के साथ साथ ढल जाती है, मगर एक अच्छा रवैया ताहयात दिल में घर कर लेता है।